ہیں. ہمارا جو تبصرہ ہوتا ہے اس میں بالکل ہم نیوٹرل رہ کے ہمارا جو اوریجنل جو سینیریو ہوتا ہے، عوامی رائے ہوتی ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں سید کمال حسین شاہ صاحب، یہ بھی اپنی جو رائے ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. اس وقت ایبٹباد میں جو ہے وہ ہمارا جو آج میدان میں ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ اس وقت جو ہمارے الیکشن مہم ہے یہ کس ڈگر پہ چل رہی ہے، یہ کس طرف جا رہی ہے؟ میں سر اس دوسری باتیں کرنے سے پہلے ایک بات کروں جو آپ نے بہت اچھی بات کی، رسپیکٹ کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو جو محلے میں آپ لوگ رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں بنانی چاہیے. ووٹر کوئی بھی کھڑا ہے، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی رسپیکٹ لازمی ہے کیونکہ وہ ہم میں سے آیا ہے. اور اپنے بندوں کا ہم رسپیکٹ نہیں کریں، بڑے بڑے بندوں کو ہم دونوں ہاتھوں سے ملیں گے تو راج صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں. سب سے پہلے ان لوگوں کا رسپیکٹ کریں، یہ آپ کی نمائندگی کے لیے آئے ہیں اور ان لوگوں کا کام ہے لوگوں کے ساتھ ڈرامہ نہ بنائیں، لوگوں کے ساتھ فلم نہ بنائیں. فلم کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح لوگوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے ہیں، ایک خاندان کے دوسرے خاندان کے ساتھ ناراضگی، تیسرے کے ساتھ ناراضگی، قرآن پہ آپ یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے. اب آپس میں اکٹھے بھی کچھ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ اندر دل سے بھی راج صاحب یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے ایک جگہ ہوں. دیکھیں ہم میں جو اختلاف پڑ جاتے ہیں، ہم پہاڑی لوگ ہیں، ہمارے لوگ میں دلوں میں ہم چیزیں رہتے ہیں، ہم دلوں میں چیزیں صاف نہیں کرتے. آج جو آپس میں مل رہے ہیں لیکن ان کے اندر جو اختلاف ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. کیونکہ ذریعہ ہائی کمانڈ نے کہا بھی آپ ایک ہو جائیں، لیکن اندر ان کے جو اختلاف ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہے. اس وقت بے شک تصویریں بنا رہے ہیں، فیس بک میں شو بیزی دکھا رہے ہیں، لیکن وہ مہاراج شو بیزی ڈو نتھنگ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا. سیاست اپنی ذات کے لیے کی جاتی ہے، اپنے خاندان کے لیے کی جاتی ہے، عوام کے لیے سیاست نہیں کی جاتی. یہ اپنے گھروں کے لیے سیاست کرتے ہیں، عوام کے لیے سیاست کرتے تو ان علاقوں کو ترقی دیتے. آج ان علاقوں کو انہوں نے ترقی دی ہے. آپ دیکھ لیں اس علاقے میں سفر نہیں کر سکتے، وہاں پہ یونیورسٹی کالج بننے چاہیے تھے اور جتنے ٹورسٹ پوائنٹ بنتے مقامی سطح پہ لوگوں کو روزگار ملتا، لیکن وہ چیزیں ہیں نہیں. عوام کی خدمت کے لیے کوئی بھی یہاں پہ باہر نہیں آ رہا. پھر ہماری عوام کو سمجھ آنا چاہیے یہ جو سسٹم ہے، یہ جو نظام ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہم ان لوگوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، یہ اپنی عیاشی کرتے ہیں، اپنی چیزیں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، نہ کہ عوام کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے لیے روڈز نہیں ہے، پانی کی سہولت نہیں ہے، وہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے. علاقے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ہمارے علاقے سے لوگ منتخب ہو کے گئے ہیں، اس کی بات اس وقت آپ دیگر علاقوں میں دیکھیں، ہری پور دیکھ رہے ہیں راجستھان، وہاں رنگ روڈ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سب بے شک ہمارا پہاڑی علاقہ ہے لیکن مری کا ایکسپیرنس دیکھیں کس طرح کتنا زبردست بنا ہوا. ہمارے یہاں پہ کون سے انہوں نے کام کیا. پھر یونیورسٹیوں کو دیکھیں، نو ڈاؤٹ کہ مشتاق احمد غانی صاحب آئے، انہوں نے کالج یونیورسٹیاں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے انہوں نے چیزیں بنائی ہیں، یہی کبھی سب مل کے کام کرتے. اس کے بعد اس طرح ہری پور میں دیکھیں، کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے ان میں بابر صاحب ہوں یا یوسف ایوب ہو، انہوں نے اپنے علاقے کے لیے کام کیا. لیکن ہمارے یہاں پہ کام انہوں نے کیے ہیں لیکن اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کے لیے کیے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے کی، اپنے چمچوں کو پروموٹ کیا. یہ چمچوں کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں، یہاں پہ ورکر کی کوئی قدر نہیں ہے ہمارے ایبٹباد میں. اور مجاہدین پاکستان کی پارٹی سسٹم نہیں. ہمارے لوگ رسپیکٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ بیسیکلی بڑے خوددار لوگ ہیں. راج صاحب جو انہیں رسپیکٹ دے گا، عزت کرے گا، ووٹ دے گا. اب میری ووٹ ہے اور آپ بھی ووٹ ہے. آج کل مسئلہ یہ بنا فیس بک پہ 10 تصویریں کا جنمے نے ہمارے، تو جنمے سے ووٹ نہیں پڑتی، ہر بچے کی ووٹ ہے. یہ ووٹ انہیں لینی پڑے گی اور اس کے لیے انہیں ان کے پاس جانا پڑے گا. لیکن یہی ہمیں انہیں مجبور کرے کہ یہ پراپر ایک سسٹم یہاں پہ بنے. شاہ صاحب صوبے کا جو پہلے مرحلے میں ہمارے الیکشن ہوئے ہیں، جو بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں وہاں پہ سٹی میئر کی جو ہے نا ہمارے یہاں، لیکن یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے نہیں بنا. جو بھی سٹی میئر یہاں سے کامیاب ہوتا بندہ ایبٹباد شاہ جو نیکسٹ ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ تھا، کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کسی پارٹی کا بندہ، کوئی بھی کورٹ میں بھی اس خلاف اس لیے نہیں گئے. انہیں پتا یہ بندہ جیت گیا تو ہمارے لیے غریب آدمی 500 1000 روپے لگا کے ایبٹباد کس طرح آئے گا؟ نمبر ہے ہمارا دور علاقے ہیں ان کو. لیکن لوکل باڈیز کا یہی مسئلہ ہے، بنیادی حقوق بنیادی سطح پہ دیے جائیں، لیکن یہ بنیادی حقوق ان سے دور دے رہے ہیں. آپ کیا فائدہ ہے اس کا؟ شاہ صاحب ولیج کونسلیں جو ہیں چلیں اس میں تھوڑا سا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر علاقے میں ہر یونین کونسل میں 3 4 ولیج کونسل میں اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ریلیف ہے کہ اس میں لوگوں کو ریلیف ملے گا. اور میں زیادہ جو فنڈ بھی ہوں گے وہ ولیج کونسلوں میں جائیں گے، اس سے عوام کو تو فائدہ ملے گا. ولیج کونسل میں کوئی بھی ہم بات کرتے ہیں، جو بھی وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے اب اس میں تقسیم مت ہوں. یہ آج الیکشن ہے، کل آپ ایک ساتھ رہیں گے. افسوس کا مقام ہے یہ قرآن پہ حلف اٹھا رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں فیس بک. یار یہ نہ کریں. ہم سب ایک لوگ ہیں، ایک علاقے میں رہنے والے، ہمارے غمی شادی جنازے سب ایک ہیں. لیکن یہ جو ڈرامہ ہمارے لوگ کچھ مفاد پورا سناسر کریں، یہ چیزیں نہیں ہونی، ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کھیلو یار، فیئر الیکشن ہے، جو بھی جیتے گا آگے کام کرے. اور دوسرا رائے صاحب اتنے بندے کھڑے ہیں اضافیہ نہیں ملے گا. جو بندہ ساؤنڈ نہیں ہے، جو بندہ غریب ہے، میری طرح غریب بندہ ہے، وہ کس طرح خرچے پورے کریں گے؟ الیکشن جیت کے اوپر آ گیا جی، کس طرح سے پیسے ملیں گے آگے، کس طرح نظام چلائے گا؟ اب پہلے تو یہ سیٹ اپ دیکھیں، ان کی تنخواہیں نہیں ہیں، ان کی آزادیاں نہیں ہیں، یہ کس طرح وہاں بیٹھیں گے؟ صاحب یہ بھی ایک مسئلہ جمہوریت کے ساتھ تو ہی نہیں ہے کہ اگر آپ ایم پی اے، ایم این اے یا سینیٹر کو سیلریاں مل رہی ہیں تو پھر جو یہ لوگ جو ہمارے کونسلر بن کے آتے ہیں یا ہمارا تحصیل میئر بن کے آتے ہیں یا سٹی میئر بن کے آتے ہیں تو ان کو بھی بنیادی جمہوریت کی اکائی ہے. ان لوگوں کو مضبوط کرنا چاہیے، یہی لوگ آگے جا کے ہمارے بہترین نمائندے بن. لیکن اوپر کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ ڈیوائڈ اور رول کر
کام ہے. جس طرح ہمارے یہاں پہ سیاسی لیڈر ہمارے موجود ہے, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کچھ چند بندے پک کر لیتے ہیں, فلاں فلاں بندے. اسی طرح یہ گیم کی گئی ہے کہ لوگوں کو اوپر مضبوط نہ کیا جائے. اب بیچارہ جو کمزور آدمی ہوگا, بہترین آدمی, سے گھر کے مسائل, وہ گھر کا کچن کا مسئلہ حل کرے گا کہ لوگوں کے مسئلے حل کرے گا. پھر کرپشن کس طرح روک سکتا ہے؟ رائسر کمیشن ہوتے ہوئے جب اسے بچے کی فیس دینی ہے, وہ کاؤنسلر ہوگا, شرمندگی سے کسی سے پیسے بھی نہیں لے سکتا, پھر اس نے کمیشن تو لینا ہے نا. رائے صاحب یہ کیوں نہیں, ان کی مختص تنخواہ ہونی چاہیے, 20-25 ہزار جس طرح دیں, اتنا ہزار دیں کہ گھر کا کچن چل سکے. کیونکہ ایم پی اے میں کو اگر 3-4 لاکھ روپے تنخواہیں مل رہی ہیں, وزراء کو تنخواہیں مل رہی ہیں, تو پھر یہ بھی اسی طرح عوام کے ووٹوں سے آ رہے ہیں, عوامی نمائندے ہیں, انہیں بھی تنخواہیں ملنی چاہیے تاکہ کم از کم ان کا جو کچن کا جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس اس صوبائی حکومت نے جو بلدیاتی ایکٹ بنایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بالکل جو ہے نا بلدیاتی اداروں کے ساتھ ظلم کیا ہے, سب سے اور اس کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ اس نے اس طرح کا ایکٹ بنا کے کہ آج جو ہے نا جو کونسلر بن کے آئیں گے وہ کن کیا کو دے. ایسا سب سے بہترین مشرف صاحب کا ایکٹ تھا. بیسیکلی کام کیا, جب گھر کی بنیاد بنائی, بنیاد کے اوپر گھر بنتا ہے. ہر دفعہ بنیاد نہیں بنائی جاتی. جب بنیاد بن گئی, دیواریں بن گئی, ہمارا ڈرامہ لگا ہوا ہر وقت بنیادیں کھاڑ کے دوبارہ نئی بنیادیں ڈال دیتے ہیں. ایک سسٹم آ چکا تھا, اس سسٹم کو آگے ڈیولپ کرنا چاہیے, سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے. 4 بلدیاتی انتخابات ہوئے, ہمارے ایم پی اے ایم این اے نہیں چاہتے کہ لوکل باڈیز مضبوط ہوں. انہیں پتا ہے لوکل باڈیز مضبوط ہو گئے, بندے کے جو 90% مسائل تو لوکل سطح پہ حل ہو جائیں گے. وہ کس طرح پھر ان کی ویلیو رہے گی؟ وہ اپنی ویلیو رکھنے کے لیے ایسا نظام نہیں دیتے کہ مضبوط ہے. اب ترکی کے صدر کو دیکھیں نا, ترکی کا نظام دیکھیں, یورپ کا نظام دیکھیں, لوکل باڈیز وہاں مضبوط ہے. اور ہمارے یہاں پہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اور ہمارے بابو دفتروں کے, وہ نہیں چاہتے کہ لوکل باڈیز مضبوط ہوں, کیونکہ لوکل باڈی جب مضبوط ہے تو تمام مسائل ہے. اب انگلینڈ کو دیکھیں نا, جوری سسٹم ہے کورٹ میں بھی, لوکل باڈیز کے ممبر, عام بندے, شہری بندے مل کے مسائل حل کرتے ہیں. اب لوکل باڈی کو جتنا اسٹرانگ کریں گے اس کا میرے اور آپ کا بھی فائدہ ہے, تمام لوگوں کا فائدہ ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے وہ ہم اسٹرانگ نہیں کرتے, ہم آپس میں لوگوں کو اختلاف ڈالتے ہیں. اور دوسرا ایسا ہم جمہوری جو ہمارے جو میئر آئیں گے وہ کیا عوامی توقعات کو اتر سکیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے اختیارات بالکل ان کے مائنس کیے گئے ہیں, جس طرح کے ان کے اختیارات نہیں ہیں, تو وہ میں سمجھتا ہوں ایک تحصیل میئر کا ایک بندہ ہی سامنے بیٹھا ہوگا. رائٹ صاحب وہ دیکھیں, اب میئر کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے, وہ کس طرح مسائل حل کرے گا؟ اب جب میئر کو ایک اے سی کے اندر آپ کر دیتے ہیں, جو بندہ 5.5 لاکھ, آپ کہہ پونے 10 لاکھ کم ہے, 6 لاکھ سے زیادہ ووٹ الیکشن لڑ کے جیتتا ہے, وہ ایک اے سی کے بتائے تو کس طرح کام کرے گا؟ آپس میں ان کے اختلاف ہی پڑے رہیں گے. اب مجھے بتا دیں, اب مثلا ہمارے یہاں پہ کوئی بھی بڑا کینڈیڈیٹ ہے, وہ کس طرح تعبیر, کس طرح مل کے چلیں گے؟ سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے نا, سسٹم یہ ہمارا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے. جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوتا تب تک بہتر نہیں. اور مین ہمارے ملک کا فقدان یہ, یہاں پہ پلاننگ نہیں ہے. جب تک پراپر پلاننگ نہیں کی جائے گی تب تک چیزیں ہمارے بہتری کرتی جا سکتے ہیں. ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی مسائل آج تک آئے ہیں, پہلے ہم مختلف چیزیں پاکستان میں ہوئی ہیں, ہماری پلاننگ نہیں تھی. ہمارے یہاں پہ ڈنگ ٹپا ہوا ہے, کام ہو گیا بس ختم تھی. لیکن پلاننگ نہیں. انگریز کو دیکھیں, پلاننگ کی اور ابھی تک وہ پلاننگ سے آگے جا رہے ہیں. یہاں بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہم سڑک بناتے ہیں, اس پہ کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں, اور 10 دن 15 دن یہ مہینہ گزرتا ہے, اس کے بعد ٹیلی فون والے آ جاتے ہیں. یعنی یہ پلاننگ, آپ نے جو پلاننگ کی بات کی, یہ پلاننگ سے بات پلاننگ پہ نکلا ہے. تو یہ پلاننگ کا فقدان ہے کہ وہاں پہ اگر وہ سڑک بنائی جا رہی ہے, اس سے پہلے کہ یہ ایک اشتہار لگا دیں کہ جی یہ سڑک بن رہی ہے, اس کے اوپر جس نے اپنے کیبلیں بچھانی ہیں, جس نے اپنے لائنیں بچھانی ہیں, ٹیلی فون کی بچھانی ہے, بجلی کی بچھانی ہے, پانی کی بچھانی ہے, یا اپنے اس کی نیٹ کی بچھانی ہے, تو وہ پہلے بچھا دیں, پھر اس کے بعد سڑکیں بنے, اس کے بعد وہ ٹوٹیں گی نہیں. آپ یہ پیسے بھی جمع کرتے ہیں, وہاں پہ کرپشن کے لیے کمیشن اپنا جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں, سڑکوں کو اسی طرح کھود کے چھوڑ دیتے ہیں, عوام کے لیے مسائل. اب دیکھیں یہ مین چیز ہے ہمارا فقدان, یہ محکموں کے لیے کام ہے. محکمہ پاکستان کے لیے کام کریں. آپ کوئی بھی کام کریں, آپ کا کام ہے آپ پاکستان کے لیے کام. جب آپ پاکستان کے لیے سوچیں گے تو بہتر ہوگا. یہاں پہ اس طرح پیپروں میں کھیلا جاتا ہے, اس طرح کام چاہیے, اس طرح چیز صرف آتے ہیں, دن کو ٹائم گزار کے شام کو واپس گھر جانا ہے. اب گورنمنٹ کا جو جاب ہے اس کی ایک مشن ہونا چاہیے, میں نے ملک کو ترقی دینی ہے. لیکن یہاں پہ مشن کیا ہے, اپنا جیب بڑھنا ہے, اپنا گھر بڑھنا ہے. اور بھائی یہاں پہ کہتے ہیں پراپر چیزیں ہی نہیں ہیں. اور جو گورنمنٹ کے آپ بابو بیٹھے ہیں, اسے پتا ہے میں 2 سال یہاں پہ انجوائمنٹ کے اگلے اسٹیشن پہ چلا جانا, اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی. اب تمام محکمے گورنمنٹ پاکستان کے ہیں, آپ مجھے گیس, پانی, بجلی سب, یار یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے خطرہ بنے گا. انہوں نے وہ خطرہ ختم کرنے کے لیے 33 یونین کونسل لے کے آ گیا. بندہ مجھے بتائیں 33 یونین کونسل کور کے ساتھ کرے گا؟ یہ پوری پلاننگ کی گیم تھی کہ یہ ہمارے اپنے اقتدار کی گیم تھی, ہمارا اقتدار لوز نہ ہو. یہ سب میں نے اپنے اقتدار پہ قابض رہنے کا سسٹم تھا, ورنہ یہ ہائی کورٹ میں جاتی ہے, ریلیف مل جاتا تھی اسی وقت ریلیف مل جاتا. یہ سٹی میئر کی سیٹ نہ دینا یہ کون سا مطلب یہ اعتبار شہر کے لوگوں کے ساتھ, ہمارے نتھیا گلی کے لوگوں کے ساتھ, ایوبیا کے لوگوں کے ساتھ, آپ کے نیچے بکوٹ, ہم تمام لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. مجھے بتائیں بکوٹ سے بندہ ایک کام کرنے کے لیے اپنے بعد 500 روپے لگا کے آئے گا.
غریب آدمی کے پاس وہی ہے یہ نہیں چاہتے کہ نیچے سے یہ لوگ اوپر آ جائے, کل ہماری سیٹیں خراب ہیں, کیونکہ یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں چاہتے کہ نیچے اسٹرانگ, ہاں نیچے عام بندہ پھر تو خوش ہیں, انہیں پتہ ہے کل یہ بندہ آ گیا تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. پی ٹی آئی کا ہے لیکن مہنگائی کا وہاں پہ دیکھیں 3-4 وزیر غریب آدمی کا رہنا بہت مشکل ہے, غریب آدمی کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. اس میں اس حوالے سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے. لوکل باڈیز میں یہ چیزیں بعض ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوتی. لوکل باڈی میں لوگ اپنے برادری جلوہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں. جب قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کا آپ دیکھیں وہ الیکشن ٹوٹل اور سینیریو ان کا مہنگائی سے تعلق ہے. میں نو ڈاؤٹ میں کہہ سکتا ہوں متاثر ہوں گے, لیکن زیادہ لوگ برادریوں کا تعلق کا یہ بنیادی انتخابات جو ہیں یہ تو برادری میں زیادہ تر ہوتا ہے, لیکن جو میئر کے الیکشن ہے اس میں برادری کا بھی عنصر موجود ہے. اور وہاں پہ میئر کا بھی ابھی جو ہمارے کونسلر ہیں, جو ہماری ولیج کونسلر ہیں, اس میں برادری عنصر بالکل موجود ہے. اور وہاں پہ جو جس حلقے میں جس ولیج کونسل میں جس برادری کے لوگ زیادہ ہوں گے وہ الیکشن. ہم ایک چیز میں کہتا ہوں, ہمارے لوگ سن بھی رہے ہیں, دماغ کھول کر ووٹ دیں, ذہنی غلام مت ہو. ہماری کوشش ہے, ہمیں ذہنی غلام بنایا جاتا ہے, ہمیں انسان بڑے بڑے لوگوں کا ذہنی غلام بنائیں. آپ ایک باشعور قوم ہے, آپ اس بندے کو منتخب کریں جو سمجھتے ہیں آپ کا مسائل حل کر کردار والا ہو, اور جہاں پہ آپ کی ماں بہن محفوظ ہو, جس کے پاس جا سکے, ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے. نہ کہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جہاں پہ آپ کے کوئی بندہ جا نہ سکے. یہی ہمارا اپنا قصور ہے. ہم اپنے صحیح بندے, شریف آدمی, ایماندار آدمی کو ووٹ نہیں دیتے. راج صاحب ہم پھر بعد میں کہیں گے, کمپلین کرتے ہیں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے. راج صاحب ریڈی سے آپ فروٹ جب لیتے ہیں, میں 1000 مجھے 4 مالٹے غلط ڈال کے دے دیتا. راج صاحب کس کا قصور ہے؟ میں تو پیسے پورے دے رہا ہوں. اصل جس دن میں ٹھیک ہوگا, میری ذات ٹھیک ہوگی, میرا کردار, میرا گھر ٹھیک ہو جائے گا, آپ ٹھیک ہو گیا. آپ اصل مسئلہ ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جس دن یہ بڑا عالمی ہے ہمارا, یہ بڑا عالمی ہے کہ ہم اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کے کام کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کے کام میں جو ہے نا وہ ٹانگ اڑا رہے ہوتے ہیں. جہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر ضروری چیز ہوتی ہے. ہر بندہ اپنے اپنے کام دیکھے, اپنے اپنے معاملات دیکھے. اسی طرح ہماری جو ملکی سطح پہ جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں وہاں بھی مختلف اسی طرح کے ایشوز سے مسائل, مطلب ہمارے جو مسائل آ رہے ہیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم بلا وجہ دوسروں کے معاملات میں جاتے ہیں, اپنے معاملات کو کی طرف توجہ نہیں دیتے, اپنی طرف نہیں دیتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جہاں سوشل میڈیا بہت زیادہ اچھا ہوا ہے, بہتری بھی آئی ہے, لیکن افسوس کا مقام ہے ضلع لیول, تحصیل لیول. میں نے دیکھا ہے وہ اپنی کارکردگی فیس بک اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوتا ہے. میرے بھائی پریکٹیکل ورک کرنا چاہیے, اور ہم لوگ اس پہ بولتے نہیں ہیں. ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا چاچا ہے, یہ میرا ماما ہے. جس طرح ہم مخلص ہو گئے, جس طرح ہم ٹھیک ہو گیا, ایمانداری سے کام کرنا شروع, تب تک بہتر ہو جائے گا. اور جس طرح ہم نے رشوت کو ایک اور چیز بھی ہے یہاں پہ, جب تک ہم برادریزم کی کھول سے نہیں نکلے تو غلط تو وہی ہے. دیکھیں ہمارا جو جمہوری سسٹم کامیاب نہیں ہے, یہ جو جس وجہ سے ہم جمہوری نہیں ہے, ہم جمہوری نہیں, ہم برادریزم کو فروغ دیتے ہیں. برادریزم پہ ہم بڑی زبردست بات ہے, لیکن اس میں ہمارے لوگوں کی جو میموری ہے بڑی جلدی ختم ہو جائے. جیسے ہم کمپیوٹر میں ہم کلک کر کے دبا کر فریش کر دیتے ہیں نا, میموری ختم ہو جاتی ہے. جس طرح یہ ووٹ ڈالنے جائیں گے وہ دیکھیں گے میرا نام کے ساتھ کیا لگا, اس کے نام اس طرح ووٹ ڈالیں گے. ہم یہی کبھی ہم ختم کرنا چاہتے کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ختم نہیں. یہ کاروبار ہے, اس کاروبار کو ختم نہیں کریں گے. یہ تبھی ختم کریں جب سب لوگ متحد ہوں گے اور ایک عام آدمی کو ووٹ دیں گے. لیکن یہاں پہ شاہ صاحب پچھلے الیکشن میں ایک حلقے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس امیدوار کی میں نے کوالیفیکیشن دیکھی تو اس میں LLM اور 3 سبجیکٹ میں اس نے MA کیا ہوتا, اور میں نے خصوصی فوکس کیا کہ میں اس کے ووٹ دیکھوں گا کہ اس کو لوگ کتنے ووٹ دیتے ہیں. تو شاہ صاحب اس نے میرے خیال میں کوئی 56 ووٹ لیے ہوئے, 56 اور شریف. اب اندازہ کریں کہ اس کی کوالیفیکیشن کو اگر دیکھیں, اور ہم نے جس بندے کو اس حلقے پہ بھیجا ہے تو اللہ معاف کرے جو جیتا ہے تو وہ اس کی. اب مجھے بتائیں کہ ہمارے کس کو نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن میں کروڑوں روپے لگتے ہیں ایک الیکشن میں. اب کروڑوں روپے کہاں سے وہ لاتے ہیں؟ غریب آدمی کس طرح الیکشن کر سکتا ہے؟ یہ کروڑوں روپے والے لوگ آتے ہیں. ہمارے یہاں پہ سسٹم ہی غلط ہے. کس کو نہیں پتا کہ یہ سسٹم غلط, لیکن پیپروں میں کہہ دیتے میں نے تو 10 لاکھ دیے, میں نے صرف 5 لاکھ دیے, اور ہمارا سسٹم بھی تسلیم کر لیتا ہے. یہ سسٹم کی دبائی. اور انقلاب تب آئے گا جب ایک عام آدمی اپنے حق کے لیے بولے گا, نہ کہ اپنی برادری کے لیے, اپنی خواہش کے لیے بولے گا. جب وہ انصاف سے بات کرے گا, انصاف سے سوچے گا, ہم انصاف سے سوچتے بھی نہیں, پھر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. وہ چیز ہمیں ختم ہو سکتی ہے. لیکن وہاں پہ ہماری اگر ہم سیاسی جماعتوں کو کہیں جو جمہوریت کی بڑے دعوے دار ہیں, ان کی ہم قیادت کو دیکھ لیں تو وہ قبضہ جو مافیا سمجھنے بیٹھا ہوا ہے, جو ایک بندہ بنا ہوا ہے جس کی جو پارٹی کو نگرانی کر رہا ہے وہی انہی کے خاندان کے لوگ آ رہے ہیں. اسی طرح وہ ایک مروسی چل رہا ہے, ہمارے موقع وہ دنیا میں ہے,
دنیا میں بھی اسی طرح دیکھیں امریکہ میں بھی ہے یا برطانیہ میں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے. باپ کے بعد بیٹی, بیٹی کے بعد اس کا بیٹا, باپ کے بعد بیٹی, یا چاہے اسلامی جماعت, مذہبی جماعت ہو, سوشل جماعت ہو, لیفٹ کی جماعت ہو, رائٹ کی جماعت ہو, باپ کے بعد بیٹا, انہوں نے اپنی کمپنی بنائی ہوئی ہے. ان کمپنیوں کی وجہ سے ہمیں نقصان ہے. جب تک ہم ان کمپنیوں سے جان نہیں چھڑائیں گے, ایک پراپر جمہوری سسٹم نہیں آئے گا, تب تک بہتر نہیں ہو سکتا. ہمارے ملک کی تباہی کیا ہے, یہ لوگ ہیں. ہم کہاں جمہوری لوگ ہیں, ہم کہاں عام آدمی کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. صرف ڈرامہ ہے اور صرف باتیں ہیں. بڑے خاندانوں کی جماعت اور ان لوگوں کے سامنے ہمارے بڑے بڑے ایم این اے, ایم پی اے, پی ایچ ڈی اسکالر پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ اس نے جی حضوری کر رہے تھے, بندے کو شرم آتا ہے. راج صاحب, جب تک یہ ذہنی سسٹم چینج نہیں ہوگا, ہماری تعلیم سے نہیں آئے گی, ہمیں شعور نہیں ہے, تعلیم ہونے کے باوجود ہم ذہنی غلام. راج صاحب, یہ تعلیم تو نہیں ہے, یہ تو ڈگریوں کی رسید ہے نا. دیکھیں جو آج کل ہماری یونیورسٹیوں میں تعلیم مل ہے, یورپ کی اور دیگر ممالک میں دیکھیں, کمپیریزن کریں, ہماری تعلیم ہی نہیں ہے. راج صاحب, ہمیں ایک کتاب دی جاتی ہے, اسے یاد کرو, رٹا مارو, آپ پہلے نمبر پوزیشن آئے. ایسا یہ سسٹم تو نہیں. تعلیم نام ہے شعور کا, ایک ویژن کا, وہ ہم لوگوں میں ہے ہی نہیں. ہم ایک کتابیں رکھتے, طوطا, تعلیم تو طوطا بھی لے سکتا ہے, یہ ہمارے طوطے کو یاد کرے, طوطا ہم سے بہتر یاد کر سکتا ہے. لیکن جب تک ہمیں شعور ہم لوگوں میں نہیں آتا, ہم لوگوں میں بہتری نہیں آئے گی, اور اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اور اس کی نام لے کے پرائم منسٹر پاکستان اوپر گئے ہیں, لیکن افسوس کا مقام ہے وہ آگے اس طرح چیزیں ڈیولپ نہیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. کیوں؟ یہاں سسٹم ہی ایسا سسٹم نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں, باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد, اور جو ایک دفعہ اوپر آ جاتا ہے, میں کہتا ہے انقلاب, وہ انقلابی نہیں بنتا, اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے جگہ بات کرتا, میرا بیٹا سیاست میں آئے. یہاں پہ سب اس طرح کے لوگ ہیں. اور موروثی عمل جو ہے, موروثی سیاست ہے, اسی یہاں پہ اس دفعہ آپ ایک بات بتاتا ہوں, ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں, ایک عام آدمی, غریب مالی, اس سے رائے صاحب کوئی نہیں پوچھتا. 17 اسکیل والا بندہ ہے, اس کے گلے میں ہار ایک بھی ڈالتا ہے, دوسرا بھی ڈالتا ہے, اب دونوں ملاتے ہیں, بلکہ مالی زیادہ اس سے قابل ہے. 17 والے کا ہمارے ذہنی, کیونکہ ہم ذہنی غلام ہیں. انگریز کے دور چلا گیا, لیکن ہم ذہنی غلام ہیں, ہمارے میں شعور نہیں. ہم 17 گیٹ والے کو ہار بھی ڈالتے ہیں, جا کے ملتے ہیں, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا کزن. اب مالی کی طرف ہم نہیں جائیں گے, جو سب سے زیادہ کام وہ کرتے ہیں. تو جی, امید ہے کہ آج کا جو ہمارا پروگرام تھا, جس میں ہماری آپ کو امیدیں پسند آیا ہوگا, کیونکہ ہمارا جو تبصرہ تھا وہ گراؤنڈ کی جو پوزیشن ہے, جو گراؤنڈ کی ہم نے دیکھ کے اس پہ بات کی ہے. ہم آخر میں بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ یہ اس الیکشن کو الیکشن کی حد تک محدود رکھیں, اس کو آپس میں دشمنیاں نہ بنائیں. جو ووٹر ہیں وہ ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ جو ہے پیش آئیں. جس کو ووٹ دینا